علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ راجہ طاہر کو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، انہوں نے کہا یا جزیہ دو یا اسلام قبول کر لو، اور وہ جو عورتیں اور بچے تمہارے ڈاکوؤں کے ذریعے تمہارے قابو میں ہیں وہ بھی دے دو۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ نے فرمایا تم خود دیکھ لو گے جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ میں یہاں پہ دو باتیں عرض کرنی چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ایمانوں کو تقویت ملے۔ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھیں جب سمندر پار آیا تھا اسپین میں، تو جب اس کے جرنیل جو ساتھی تھے انہوں نے کہا جناب یہ آپ نے کیا کیا؟ دنیا بھر کی ملٹری اسٹریٹجی میں واپس جانے کا راستہ ایک ضرور کھلا رکھا جاتا ہے۔ آج میرے ساتھ دو فوجی افسر بھی ہیں ریٹائرڈ میرے پروگرام میں، تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کشتیاں جلا دیں، اور یہ عالم اسباب ہے، ہمیں اسباب پہ نظر رکھنی چاہیے تھی۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ بہت باکمال تھا، بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے۔ اس نے کہا میں عصر کی نماز پڑھ کے تھوڑی سی میری آنکھ لگی اور میں نے کشتی پہ دیکھا کہ وہ جو چوڑا ایک پھٹا ہوتا ہے کشتی کا، ایک طرف چونچ ہوتی ہے ایک طرف چوڑا پھٹا ہوتا ہے، میں نے وہاں پہ دیکھا کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں خلفاء کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفائے راشدین کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، تو میں سمجھ گیا تھا کہ فتح ہمارا مقدر ہے، اس لیے میں نے کشتیاں جلا دیں۔ اور پھر وہ جو تاریخی فقرہ اس نے کہا تھا ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست، وہ پھر تلوار کے اس نے ہاتھ رکھا تھا اور پھر وہ فتح کیسے نصیب ہوئی۔ یہی واقعہ محمد بن قاسم کے ساتھ، وہ 711 کا ہے، 712 میں اس 17 سال کا 18 سال کا نوجوان جو ہمارا ہے، 18 سال کا طارق بن زیاد، 17 سال کا محمد بن قاسم، جب راجہ طاہر نے ایک موقع جنگ کا ایسا آیا تھا، یہ ریئر واقعہ میں سنا رہا ہوں، جب راجہ طاہر کو یقین ہو گیا کہ میرے پہلے راجے، میری پہلی جو مہمیں تھی وہ ساری شکست ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اب دریائے سندھ کو جس اسٹریٹجی سے محمد بن قاسم نے پار کیا ہے وہ ابھی تک بات نہیں ہوئی، میں ابھی اپنے اسکالر سے پوچھوں گا نہیں تو پھر مجھے بتانی پڑے گی۔ تو جب پار ہو گیا تو اس نے کہا یہ تو سندھ بھی پار کر آیا ہے، اور ہم نے بندے بھی کھڑے کیے ہوئے تھے، تیر چلا رہے تھے، یہ اس نے کیا کشتیوں سے کس طرح راتوں رات پار آ گیا؟ تو اس نے وہاں کی خوبصورت حسینائیں جو تھیں ملکہ حسن کی قیادت میں ان کو بھیجا۔ محمد بن قاسم نے خیمہ لگایا ہوا تھا، بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے، قرآن حکیم کھلا ہوا تھا اور شمع جل رہی تھی۔ تو وہ خواتین گئیں جو ان کے آگے سبارڈینیٹ تھے، انہوں نے کہا جی ایک وفد آیا خواتین کا آپ سے ملنے کے لیے، ان کا بھیج دو۔ خیمے کے اندر داخل ہو گئی، زمین پر بیٹھی، انہوں نے کہا آپ واپس چلے جائیں، نوجوان آدمی ہیں، آپ کیوں یہ قتل و غارت کرتے ہیں؟ تو اچھی بات نہیں ہے، ہمیں صلح سے رہنا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ ہم تو صلح کے لیے آئے تھے، یہ اس نے ظلم کیے ہیں تمہارے بادشاہ نے۔ یہ باتیں گفتگو کافی دیر تک چلتی، تو اس خاتون نے جو ملکہ حسن تھی اس نے کہا کہ آپ نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ کے سینے میں دل نہیں ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا دل تو ہے۔ تو اس نے کہا پھر دل ہے تو یہ کسی کو دیا نہیں؟ اس نے کہا میں دے چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کس کو دے چکے ہو؟ اس نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ میرا دل تو تھا، وہ میں گنبد خضرا کے مکین محمد رسول اللہ کو دے چکا ہوں، اب یہ دل جو ہے اس میں کسی اور کی محبت نہیں آ سکتی۔ یہ بات تھی جو ان کی کامیابیوں کی، کامرانیوں کی جو تھی بنیاد تھی۔